بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو حالات ہیں، جس حالات سے امت مسلمہ آج گزر رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں؟ آئیے اس کے تعلق سے ہم سے پچھلی امت یعنی بنی اسرائیل کی ہلاکت کی مثال پر غور کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے لائق ہے کہ یہودی حضرت بی بی سارہ کی اولاد ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کی اولاد ہیں۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے اللہ کی چنندہ قوم تھی۔ اللہ نے ہزاروں انبیاء علیہ السلام بھیجے اور انہیں دیگر قوموں کی امامت کا ذمہ دیا، لیکن اس قوم نے گناہ اور معصیت کیے، رب کو ناراض کیا، شرک کیا، اللہ کے دین میں بدعت ایجاد کیے، اور سب سے بڑا جرم یہ کر بیٹھے کہ اللہ کے بھیجے انبیاء علیہ السلام کے قتل کو بھی اپنی زندگی کا شعار بنا بیٹھے۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر یقینی ہوا، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور جب پہلے وعدے کا وقت پورا ہو گیا تو ہم نے ایسے لڑاکو بندے تم پر حاوی کر دیے جو بہت مضبوط تھے لڑائی میں، اور تم سے ایسے لڑے کہ تمہارے گھروں میں جا گھسے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے پہلے وعدے سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بخت نصر بادشاہ کا زمانہ تھا، جب یہودیوں کو اللہ نے دنیا کی امامت کے لیے چنا تھا، تو انہوں نے اللہ کی ناراضگی والے کام کیے اور دانیال علیہ السلام جیسے نبی کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے وعدے کو ان کے خلاف پورا کیا اور بخت نصر کے ذریعے یہودیوں کو ذلیل کر ان کو اپنے ملک فلسطین سے نکلوا کر اپنے ساتھ غلام بنا کر عراق لے گیا۔ بخت نصر کی قید سے کئی سالوں بعد یہ آزاد ہو کر واپس آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ لوگ اپنی معصیت یعنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آنے والے، تو اللہ نے ان پر دوبارہ اپنا غضب ڈھایا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے فرمایا۔ دوسرے وعدے میں جب یہودیوں کو اللہ نے بخت نصر کی قید سے آزادی دے دی، لیکن پھر بھی یہ اپنی معصیت سے تائب نہ ہوئے، تو انہوں نے پھر وہی سلوک کیا، یعنی اللہ کے ایک اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے اس منصوبوں کو ان کے ناکام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا، اور آپ کے جانے کے 70 سال بعد اللہ نے یونان کے بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر ایسا قہر ڈھایا کہ انہیں کم سے کم 1900 سال تک کے لیے فلسطین کی زمین سے نکال دیا۔ ٹائٹس نے بنی اسرائیل پر اس شدید طریقے سے حملے کیے کہ یہ قوم 1924 تک کہیں بس نہ سکی، پوری دنیا میں 1900 سال تک بھٹکتے رہے، جس کو آج بھی دا جیوس ڈسپورا کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ان کا سر اور فتنہ ایسا ہی ہے کہ اسی قوم نے کبھی اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا، اور وعدہ کر کے قرآن پاک میں فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اس چیز کو طے کر دیا، بنی اسرائیل کے لیے قیامت تک تم پر ظالم اور جابر حکمران مسلط کرتا رہوں گا۔ اور اللہ کی اس مار اور پھٹکار کو نتیجہ ہر صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کو کیا ملا۔ ہر صدی میں ذلیل اور رسوا ہوئے جانوروں کے ساتھ رکھے گئے۔ پچھلی صدی میں ہٹلر نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو اذیت دے دے کر مارا۔ ہر کوئی ان سے نفرت کرتا، انہیں اپنے شہر سے دربدر کرتا۔ ملکوں بکھری یہ ذلیل و رسوا قوم 1896 میں ایک جگہ اکٹھی ہوئی۔ پھر انہوں نے تصور کے مطابق آگے بڑھنے کا ارادہ کیا،
جو ان کی مذہبی کتابوں میں درج تھا، تمہارا مسیحا دجال آئے گا اور تم یروشلم سے پوری دنیا پر حکومت کرو گے۔ ہر یہودی یہ خواب دیکھتا ہے، اس کے لیے گھر بار چھوڑ کر اسرائیل آ جاتا ہے، یا پھر جہاں کہیں بھی ہے وہاں سے اپنی دولت کا اچھا خاصا حصہ اسرائیل کی ترقی کے لیے بھیجتا ہے۔ 1948 میں مغربی طاقتوں نے مل کر فلسطین پر ایک بڑے علاقے کو عربوں سے چھین کر اس پر یہودیوں کا ایک ملک بنا کر دے دیا، اور اسرائیل بنتے ہی شروع کے 19 سال یہودیوں نے مسلسل اپنے پڑوسی عرب ملکوں سے جنگ جاری رکھی، اور 1967 میں یروشلم بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سے آج تک مسلم ملکوں میں امن قائم نہیں ہونے دیا۔ یہودیوں کا عروج حاصل ہونا تب سے شروع ہوا جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک خدا، ایک توریت اور ایک شریعت کی بنیاد پر ایک قوم ہیں۔ ہم میں کوئی جرمن میں رہتا ہو یا امریکہ میں، نائجیریا میں رہتا ہو یا فلیپینس میں، ہم ایک قوم ہیں۔ اسے ایک بات پر کامل ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ اسے ایک دن ارض مقدس یروشلم لوٹنا ہے، جہاں ان کا مسیحا دجال آئے گا اور ان کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ایک عالمی حکومت قائم کر کے دے گا۔ اور آج بھی جس طرح سے یہ لوگ انسانیت پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، گویا کہ یہ لو تیزی سے بھڑک رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنے بجھنے کی اور ہمیں تائید کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ یاد رہے، کسی کی بھی ہلاکت ہمارے لیے خوشیاں کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرے۔ اگلا گرے تو پچھلے کو چاہیے کہ وہ سنبھل جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم نے بھی اپنے گناہ و معصیت اور اپنے عمل کے اصلاح و غور و فکر نہ کی تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید نہیں کہ ویسے ہی فیصلے اللہ ہمارے حق میں نہ کر دے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اور آج ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے برے عمل ہیں، یاد رکھیے، آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کو قتل کر رہے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گرہ بندی اور فرقہ بندی کے نام پر قتل کر رہے ہیں، جماعتوں تنظیم کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ یاد رہے، آج ہماری شکست کی سب سے اہم وجہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت۔ یہی سب سے اہم وجہ ہے ہماری ذلت اور رسوائی کی۔ تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، اس کا کرم ہم پر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم جم جائیں اور اپنے دوست، احباب اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔